بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں 60 سال سے اوپر مریض جن کو شوگر ہے ان کے لیے ایک اسپیشل ریکمنڈیشن آئی ہے۔ امریکن ڈائبٹک ایسوسیشن، اینڈوکرائن سوسائٹی اور جیٹرک اسپیشلسٹ، جیٹرک کہتے ہیں بوڑھے لوگوں کی اسپیشلٹی ہے، یہ امریکہ میں بہت ڈیولپ ہو گیا۔ ہر فیلڈ میں 60-70 سال بعد ٹوٹل میڈیسن چینج جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا رواج ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے 2021 میں 5 سال پہلے جب یہ پیپر آیا تھا امریکن کالج آف فزیشین کا، جو کہ سب سے بڑا ادارہ ہے، انہوں نے یہی بات ریکمینڈ کی تھی کہ 60 سال کے بعد شوگر HbA1c 7-8 رکھیں، کم نہ کریں، بہت خطرناک ہے۔ اس ٹائم لوگ نہیں مانے، لیکن آہستہ آہستہ وقت نے، ریسرچ نے ثابت کر دیا کہ ان کی بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ 60 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوائیوں سے کنٹرول نہ کریں شوگر، ڈائٹ سے، واک سے کریں، اگر جتنی زیادہ بھی رہتی ہے فکر نہ کریں۔ 7-8 تک بھی اگر ہیموگلوبن چلا جائے 70-80 سال میں HbA1c، تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو دوائیاں دے رہے ہیں ان کو کچھ اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ بہت سے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، شوگر لو جاتی ہے، بہت خطرناک ہے۔ بڑی ہوئی شوگر 5-10-20 سال لگیں گے، لو شوگر 2-4 منٹ میں آپ بیہوش ہو جائیں گے، گر پڑیں گے، چوٹ لگ جائے گی، ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے کم شوگر بہت خطرناک ہے۔ 60 سال کے بعد خاص کر اگر آپ دوائیاں یا انسولین سے کنٹرول کر رہے ہیں تو یہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس لیے جتنا زیادہ A1c آپ 7-8 رکھیں گے اتنا ٹھیک ہے۔ کم کرنے کی کوشش ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں۔ یہ لیکچر ہے، اینڈ پہ میں ریفرنس دے دوں گا، اس میں انہوں نے بہت اچھا ریویو کیا ڈاکٹر صاحب نے۔ تو اس کی جو عمر کے ساتھ ساتھ ہے، اس کی علامات اتنی اچھی طرح ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ ایج کے حساب سے سارا سسٹم جو ہے وہ کند ہو چکا ہوتا ہے۔ جس طرح ینگ آدمی کو ایک دم ہارٹ ریٹ تیز ہو جائے گا، بیہوشی آ جائے گی، بوڑھے میں ریفلیکسز لو ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا 50-60 سال کے بعد انسولین اور میٹابولزم سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب کی ریکویسٹ ہے کہ ان کو دوائیاں نہ دیں، ڈائٹ سے کنٹرول کر لیں، تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لیں، تو وہ بہتر ہے 60 سال کے بعد۔ اگر زیادہ بھی شوگر آ رہی ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو شوگر ان کنٹرول کی بیماریاں ہیں، وہ جیسے اندھا پن ہے، گردے فیل ہونا ہے، ٹانگوں کا کٹوانا ہے یا ہارٹ اٹیک ہونا ہے، اس کے لیے کم سے کم آپ کو 10-15-20 سال چاہیے۔ اتنی 60 سال کے بعد اتنی ایوریج لائف تو ہے نہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے چکر میں لو ہو جاتا ہے، گر پڑتے ہیں، فریکچر ہو جاتا ہے اور پھر زیادہ سیریس ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز کو سمجھ لیں، 4-5 سال تک اگر بڑی بھی رہے گی تھوڑی تو کچھ ڈیمیج نہیں کرے گا، کیونکہ 60 کے بعد ایوریج لائف ہماری 69 ایئر ہے پاکستان میں۔ تو اس لیے یہ انہوں نے بہت اچھی اسٹڈی کی ہے، اور خاص کر دوسرے نمبر پہ جو سلفونیلوریا ہے، جو کہ انسولین بڑھاتی ہیں، اور میں یہ دوائی کبھی نہیں لینی، اور انسولین بھی بالکل نہیں لینی۔ کوئی ڈاکٹر انسولین دے دیتے ہیں، بہت خطرناک ہے وہ، کبھی کبھی افیکٹ ڈیٹ کرتی ہے، جیسے پٹھے ویک ہو جاتے ہیں تو آپ کا ہوتا ہے گھنٹے بعد لو کرے گی، اور 2 گھنٹے بعد لو کر دیتی ہے یا جلدی لو کر دیتی ہے، تو ایک دم اس کو اتنا موقع نہیں ملتا کھانے کا، بوڑھے آدمی کو اس کو حساب نہیں رکھتا ہے۔ اور زیادہ تر لوگ ادھر کیونکہ اولڈ ہوم میں رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، اس لیے جوائنٹ سسٹم تو ہے نہیں، تو ان کے لیے خاص ریکمنڈیشن ہو، یہاں ہمارے یہاں بھی ان کا یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو سب سے خطرناک ہے، آسان سمٹم یہ ہوں گے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، آپ کو لگے گا دل بڑھ رہا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوگی، ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے، آپ کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جائیں گے، تو سمجھنے کے لو ہے۔ نہ بھی لو تو آپ فوراً شوگر یا جوس پی لیں، اگر زیادہ بھی ہوگی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن کم ہوگی تو آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے، یہ اس کے بارے میں ریکمنڈ ہے۔ آنکھوں کا اندھیرا چھا جائے گا، آپ گر پڑیں گے، چکر آ جاتے ہیں، یہ علامات ہے جو کہ بڑھاپے میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ایک دم ہمارا جسم رسپانس نہیں کرتا، ہمارا سمپتھیٹک سسٹم یا جو ایمرجنسی سسٹم ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے 60 سال کے بعد بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لو شوگر ایک بہت بڑی ایمرجنسی ہے، اور اس کے بہت زیادہ پرابلم کمپلیکیشن آ رہے ہیں، کیونکہ لو ہائپو سے جو ہے نا پرمننٹ برین ڈیمیج ہوتا ہے، اگر 4-5 منٹ تک زیادہ تر رہے تو وہ پرمننٹ برین ڈیمیج ہو جاتا ہے، جیسے پارکنسن، بہت سے مسئلے آ جاتے ہیں۔ تو آسان اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہارٹ ریٹ اپنے دیکھتے رہے، ہارٹ سنک کرے گا، کنفیوژن آ جائے گی، سلیپ ڈسٹرب ہو جائے گی، سویٹنگ رات کے ٹائم بھی، تو نیند اٹھ کے، یہ آسان سے سمٹم ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن آپ چیک کریں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ سمٹم جو ہی آئے تو فوراً شوگر لے رہے۔ ابھی جو لیٹسٹ ریکمنڈ کر رہے ہیں 2024 میں، 60 سال میں وہ کہتے ہیں HbA1c 7% رکھیں، یا 125-30 تک فاسٹنگ شوگر ہے تو نارمل ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش دوائیوں سے نہ کریں، ایکسرسائز سے کریں، ڈائٹنگ سے کریں تو ٹھیک ہے، کیلو ڈائٹ سے۔ 70 سال میں 7.5 سے رکھیں فاسٹنگ، 130, 40-50 تک، اور 80 سال میں جو ہے فاسٹنگ 150 تک رکھیں، اور 8 تک 8.4 تک بھی ٹھیک ہے۔
تو اس لیے شوگر فاسٹنگ کا جو ہے نا وہی آپ چیک کر سکتے ہیں 25-150 تک بھی اگر ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بالکل میڈیسن نہ لیں، بس کوشش یہ کریں۔ اگر 7-8 بھی آ رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہی بار بار ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ 6 سے لے کے 7-8 تک آپ اس کو رکھ لیں، سیفٹی رہے، کیونکہ احتیاط زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ جو زیادہ تر انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ 60 سال کے بعد دوائیاں نہ لیں، انسولین نہ لیں، ڈائٹ سے فاسٹنگ سے کنٹرول کریں، لو کارب کیٹو ڈائٹ جیسے میں بتا رہا ہوں، پروٹین پوری لے لیں، اس سے بہت فرق پڑے گا۔ وٹامن K2 D3 لے لیں، یہ جتنے میں سپلیمنٹ بتا رہا ہوں، اور فاسٹنگ 120-150 کے درمیان رکھیں۔ یہ کسی ڈاکٹر کی بات نہ مانیں، ان کو یہ دکھائیں لیکچر جا کے کہ اب یہ ریکمنڈیشن ہے، وہ میں اپنا نالج اپڈیٹ نہیں کرتے۔ تو زیادہ زیادہ کیونکہ لیور، کڈنی یہ سب عمر کے ساتھ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کا فنکشن ڈکلائن ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو سخت کنٹرول کرنے کی دوائیوں سے کوشش نہ کریں، ڈائٹ اور واک ایکسرسائز سے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ دیر تک اگر ہائپوگلیسیمیا رہے گا تو پھر سارے لیور وغیرہ ڈیمیج ہونے شروع ہوتے ہیں۔ یہی میں بتاتا رہا ہوں، کیٹو ڈائٹ کر لیں، کارنور کر لیں، لو کارب کر لیں، اسی کے اندر رہیں آپ ساری عمر، تو انشاءاللہ آپ کو دوائیوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، آپ کی ہر چیزوں سے بچ جائے گا سب سے۔ سمری میں پھر یہی بتا دوں کہ گول یہی ہے کہ 60 سال کے بعد آپ جو ہے دوائیوں کے بغیر شوگر کنٹرول کریں، اس سے بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو جائے گا، دوائیاں جتنی کم سے کم کریں گی وہ ہے۔ اس کے بارے میں پھر بتا دوں کہ کوالٹی آف لائف پہ کی رکھیں، کوانٹی پہ نہیں۔ اگر آپ 60 کے بعد 10 سال زندہ رہتے ہیں اور چلتے پھرتے کھاتے ہیں، وہ بہتر ہے کہ 15 سال زندہ رہے، بستر پر رہے، اسپتال جاتے رہے، داخل رہیں، اس سے یہ بہتر ہے۔ اصل چیز اس طرف آ رہے ہیں، کوالٹی آف لائف کی طرف۔ یہ لیکچر ہے ڈفرینس کو سنیں، اس کو دیکھ لیں اچھی طرح۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔